امیر مومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کے داموں میں سے سب سے بڑا دام اعتماد بے نفس ہے، کہ انسان اپنے نفس پہ اعتماد کرے۔ بھائی جب بحران میں نہیں ہو، جوانی میں ہو، آسانی میں ہو، عیش میں ہو، سب چیزیں ٹھیک ہیں، تب بھی تم رب کے اتنے ہی محتاج ہو جو بحران میں ہو، کہ اگر خدا ہے تو مجھ پہ یہ مشکل کیوں آئی، میں ہی کیوں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء، غریب ہو گئے، انتم الفقراء الی اللہ، امیر ہو گئے۔ تم فقیر ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، غریب ہو گئے۔ تم اللہ کے محتاج ہو جس کے پاس سب کچھ ہے، امیر ہو گئے۔ پتہ نہیں سمجھا سکا یا نہیں سمجھا۔ واللہ هو الغنی الحمید۔ یہاں ایک اصطلاح ہے آپ لوگوں نے سن رکھی ہے، ہیلپ لیسنس، لرنڈ ہیلپ لیسنس بھی ہے، ہیلپ لیسنس بھی ہے۔ ہیلپ لیس جو ہے، انسان اگر ہیلپ لیس ہو ماڈرن سائیکولوجی میں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہی ہیلپ لیس اگر قرآنی نفسیات میں آ جائے، قرآنی تعلیمات میں آ جائے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ ہیلپ لیس ہے خدا کی طرف۔ اگر انسان اپنے آپ کو ہیلپ لیس محسوس کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ممکن ہیں، وہ ممکن کنٹیجنٹ والے معنی ہیں، پتہ نہیں کتنوں کو پتا اس کا، یعنی آپ محتاج ہیں، آپ کا وجود ہی کسی اور کا محتاج ہے۔ آپ کو یہ احساس ہو جائے، یہ علم ہو جائے کہ میرا وجود کسی کا محتاج ہے، جس کا میرا وجود محتاج ہے وہ میرا رب ہے، وہ فیاض ہے، وہ غنی ہے۔ دیکھیں یہی ہیلپ لیس جو اگر سائیکولوجی میں جا کے دیکھیں تو وہ کہے گا یہ ڈپریشن میں چلا گیا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس پہ کانفیڈنس نہیں ہے، اس کا اعتماد بے نفس ختم ہو گیا۔ یہی اگر قرآن میں آ جائے، آپ کے اسلامی اور ہمارے عقائد میں آ جائے، ہم کہتے ہیں ہم ہیلپ لیس ہیں، یعنی ہم خود سے کچھ بھی نہیں ہیں، جو کچھ ہے اللہ ہے، وہ اللہ ہم پر مہربان ہے، کیونکہ وہ ہم پہ مہربان ہے۔ ہیلپ لیسنس عام تعبیر میں کہتا ہے تم کچھ نہیں کر سکتے، قرآنی تعبیر میں کہتا ہے تم خدا کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، خدا کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہو۔ آپ جن اسباب کے ذریعے کرنا چاہ رہے تھے، آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہوں تو کسی اسباب کے ذریعے کریں گے، اسباب کے بغیر تو نہیں کر سکتے۔ آپ جن اسباب کے ذریعے کرنا چاہ رہے تھے وہ اسباب خدا کے ساتھ اور طرح ایکٹ کرتے ہیں، خدا کے بغیر اور طرح ایکٹ کرتے ہیں۔ اگر اس کو میں بیان کر سکا، حضرت موسیٰ گئے کوہ طور، جب کوہ طور جا رہے تھے تو ایک جگہ ان پر ندا آئی کہ آپ کہاں ہیں، انک بوادی المقدس طویٰ۔ انہیں پتہ نہیں چلا کہ میں وادی مقدس میں ہوں، پتہ چلا جی یہ وادی مقدس ہے۔ اس کے بعد آگے چلے، کہا فخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دو۔ یہ مقدس وادی میں گئے ہیں، ان سے کہا جوتے اتارو۔ رسول خدا سدرۃ المنتہا تک گئے ہیں، ان سے نہیں کہا فخلع نعلیک، جوتے اتارو۔ یہ بچے بیٹھے ہیں، آپ جوتوں کے ساتھ تو نہیں ہیں اندر، جوتوں کے ساتھ نہیں ہیں آپ؟ کوئی ہے جوتوں کے ساتھ اندر آیا جی؟ آپ کہیں یہ کوئی سوال ہے؟ اتنا شعور تو سب میں ہے کہ یہ مقدس مسجد ہے، فرش اعضا ہے، یہاں جوتوں کے ساتھ نہیں آیا جاتا۔ تو جب موسیٰ کو کہہ دیا یہ وادی مقدس طویٰ ہے، وہ جوتوں کے ساتھ جائیں گے کہ انہیں کہنا پڑے جوتے اتارو؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ یہ ایسے ہے کہ آپ سب نے جوتے اتارے ہوئے ہیں اور میں آپ سے کہوں جی اپنے جوتے اتارو، آپ کیا کہہ رہے ہو بھائی، ہمارے تو جوتے ہیں ہی نہیں۔ لیکن موسیٰ تو سمجھدار ہے نا۔ موسیٰ جب اس مقدس وادی میں پہنچے، ان کو حکم تھا اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے آؤ، وہ آگے جا رہے تھے، ساتھ میں فکر تھی اہل بیت کی، کہا اپنے جوتے اتارو، یعنی اپنے اہل بیت کی فکر چھوڑو، تمام تر توجہ مجھے دو، اپنے اہل بیت کی فکر چھوڑو، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی فکر کے ساتھ تم وادی مقدس میں آؤ۔
رسول خدا کو اس لیے حکم نہیں آیا اس لیے کہ اہل بیت رسول اس قابل ہیں کہ ان کے ساتھ ہی وہ عرش پر جا سکتے ہیں۔ اب موسیٰ اور خدا میں ایک ڈائلاگ ہوا ہے جس کو وہاں اور دوسرا کوئی بندہ بھی نہیں تھا، صرف موسیٰ اور خدا۔ آپ ہی مل رہے ہیں ساری مثالوں میں ان سے پوچھو آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موبائل۔ کیا کرتے ہو؟ فون کرتا ہوں۔ اور کیا کرتا ہوں؟ مجلس میں بور ہو گیا تو اسکرین دیکھتا ہوں، اور میں اس میں ویڈیوز بھی دیکھتا ہوں۔ یہ جو میں نے ان سے مکالمہ کیا، آپ کے علم میں کتنا اضافہ ہوا؟ کوئی نہیں، کوئی تو لحاظ کرے میرا۔ آپ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، سب کو موبائل ہی پتا ہے، سب کو پتا ہے موبائل سے کیا کیا جاتا ہے۔ اچھا، ابھی میں نے آپ کا یہ 1 منٹ شاید ضائع کیا، اب اس کے بعد میں جس بھی مجلس میں جاؤں یہ مکالمہ میں وہاں پہ کوٹ کرنا شروع کر دوں۔ آپ کا 1 منٹ تو ضائع کیا ہی تھا، سو کیا تھا، ان کا بھی میں آپ کا ٹائم ضائع کروں، کہیں گے یار یہ کیا بات ہوئی۔ اب حضرت موسیٰ سے خدا نے کیا کہا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ اس سے کیا کرتے ہو؟ اس سے بکریاں ہانکتا ہوں۔ اور کیا کرتا ہوں؟ درخت سے پتے توڑتا ہوں۔ کس کے علم میں کیا اضافہ ہوا؟ عصا سے، یہ شاید بچوں کو پتہ نہ ہو، انہوں نے بکریاں نہ دیکھی ہوں، درخت نہ دیکھ، انہیں تھوڑا سا کوئی علم میں اضافہ ہو جائے۔ کس کے علم میں اضافہ ہوا؟ خدا یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ پھر خدا نے کیا کہا؟ اس عصا کو پھینک دو۔ کہا میں اتوکل علیہ، اس پہ میں سہارا لیتا ہوں۔ یہ تمہارا سہارا نہیں، پھینک دو۔ پھینکا تو کیا ہوا؟ اژدہا بن گیا۔ یہ تو آسین کا سانپ، یہ تو سہارا نہیں، یہ تو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ خدا نے کہا یہی چیز جس سے تم صرف پتے توڑ سکتے تھے، اگر یہ تم ہو اور یہ سبب ہو، اور اگر ہم ساتھ آ جائیں تو اس سے پھر فرعون کو توڑ سکتے ہو۔ اب پتے نہیں گراؤ گے، اس سے طاغوت گر سکتا ہے۔ خدا اگر ساتھ ہو، رب اگر آپ کے ساتھ ہو، تو آپ کو پھر میزائل نہیں چاہیے، جدید ٹیکنالوجی نہیں چاہیے، آپ کو سائنٹسٹ نہیں چاہیے، آپ کو بلینز آف ڈالر نہیں چاہیے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اسی سے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا یہ بہت عجیب سی دنیا ہے ہماری دنیا، بہت عجیب دنیا ہے۔ یہاں کرنے کے لیے ہونا نہیں چاہیے، یہاں کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ بھی نہ رہے، پھر کر سکتے ہیں۔ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ بھی نہ رہے، جب جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ سب کچھ نہ رہے، پھر آپ وہ کر سکتے ہیں جو کوئی نہیں کر سکتا۔ امام حسین نے جو کارنامہ انجام دیا، اسلام کو زندہ کیا، وسائل سے کیا یا وسائل دے کے کیا؟ جو کچھ تھا وہ سب دے دیا راہ خدا میں۔ جب کچھ بھی نہیں رہا تب جا کے حسین نے یہ معجزہ کیا۔ اب کیا کیا دیا وہ پھر مصائب ہو جائیں گے، آپ کو سب معلوم ہے۔ یہاں کچھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں ایک اسباب وہ ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، ایک اسباب خدا کے پاس ہیں، وہ انہی سے، اسی لاٹھی سے کیا لے لیتا ہے کام، ایک عام سی عصا سے، وہ اس کے پاس ہے، مشکل ہی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا، سامنے دریا آ گیا، پیچھے بھی ایک دریا ہے سپاہیوں کا، ان کے نیزے، ان کی تلواریں، اور وہ للکارتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کچھ دیر تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا نبی ہے، کوئی راستہ نکالے گا۔ کہاں جی کوئی دکھاؤ، نیویگیٹر میں خدا کوئی راستہ دکھاتا ہے، ادھر سے کہاں جانا ہے؟ موسیٰ بھی کھڑے رہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ بار بار پوچھنا، پھر انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، انا لمدرکون، ہم تو مارے گئے، ٹریپ ہو گئے، پھنس گئے۔ موسیٰ آرام سے بیٹھے بیچ پہ ہیں، پانی کو انجوائے کر رہے۔ موسیٰ پھنس گئے، کچھ کرو۔ کلا، ہرگز نہیں، پھنس گئے، یہ دیکھو پہنچ گئے، بالکل ریلیکس۔ کلا، کیوں بھائی؟ راستہ ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ پھر ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اچھا آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے، راستہ بتایا ہے؟ نہیں۔ پریشان ہو گئے؟ نہیں۔ کیوں؟ سیہدین،
ابھی راستہ دکھا دے گا، جلدی کس بات کی ہے؟ یار اتنا ریلیکس کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ چیخ چلا رہے ہیں کہ پھنس گئے، ٹریپ ہو گئے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں، بالکل نہیں ہوئے۔ مومن کبھی بھی ٹریپ نہیں ہو سکتا، مومن کبھی بھی بند گلی میں نہیں پھنس سکتا، ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر راستہ نکلا نہیں نکلا، وہاں سے راستہ نکلا جو کوئی سوچ سکتا ہی نہیں تھا۔ کیسے نکلتا ہے یہ راستہ؟ ان معی رب، رب میرے ساتھ ہے۔ رب صرف موسیٰ کے ساتھ ہے یا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ سب کے ساتھ۔ کرنا کیا پڑے گا؟ اس پر اعتماد کرنا۔ ایک لفظ جو ہمیں بہت غلط سکھایا جاتا ہے نا، وہ ہے کانفیڈنس، اعتماد بالنفس۔ ہمیں سکھا جاتا ہے تم اپنے اوپر اعتماد کرو، اہل بیت ہمیں سکھاتے ہیں تم اللہ پر اعتماد کرو۔ دیکھ کتنا فرق ہے۔ اس پہ امیر المومنین کے حدیث بھی ہیں، کبھی ہوا تو میں وہی پیش کروں گا، ابھی صرف سمجھ لیں کہ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کے داموں میں سے سب سے بڑا دام اعتماد بنفس ہے، کہ انسان اپنے نفس پہ اعتماد کرے۔ ہم اردو میں اعتماد بنفس کہتے ہیں، کانفیڈنس انگلش کا بھی اعتماد بنفس ہی ہے، تھوڑا سا اس کو شارٹ کیا ہوا ہے۔ ہم نے اللہ پر اعتماد کرنا ہے۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ کہتا ہے مجھ پر اعتماد کرو، میں کافی ہوں۔ اس سے بڑی آفر کس کو آ سکتی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، ہمارا نفس کیا کہہ رہا ہے؟ میں کنٹرول کروں گا، میں چیزوں کو بناؤں گا، میں اپنا مستقبل سنواروں گا، میں دیکھ لوں گا۔ یہ نفس یہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ معاشرہ بھی کیا کہتا ہے؟ تم اپنے اندر یہ اعتماد پہ نفس پیدا کرو کہ تم خود کر لو گے۔ خدا کیا کہتا ہے؟ چھوڑو، تم کیا کر سکتے ہو، یہ اتنی کمپلیکس میں نے دنیا بنائی ہے، تمہیں جب تک سمجھ آئے گی تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی۔ ہم تو ریٹائرمنٹ کے نزدیک ہے نا، باقی جو ریٹائر ہیں ان سے پوچھو کس الوژن میں، وہم میں زندگی گزار دی۔ وہ ختم ہونے کے بعد پتا چلا یار ایسا تو تھا ہی نہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ہم ریٹائرڈ آفیسران بیٹھے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کتنا زور تھا، ہماری کتنی عزت تھی، یہ تو اس کرسی کی تھی، یہ وردی کی تھی، وہ گئی، سب کچھ گیا، وہ نفس ختم ہو گیا۔ اگر اللہ پر اعتماد ہو، وہ کہتا ہے مجھ پہ اگر اعتماد کرتے ہو تو میں کافی ہوں۔ یہ ہمیں سمجھ میں کب آتا ہے؟ جب ہم مشکل میں آ جائیں، بحران میں آ جائیں۔ بحران، مشکل، بھنور میں کشتی پھنس جائے، تمام وسائل جس کے بارے میں ہمیں خیال تھا کہ یہ ہمارے کام آئیں گے، فلاں ڈاکٹر میرا جاننے والا ہے وہ میرے کام آئے گا، ابھی ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے دیکھنا ہے، وہ ناراض نہ ہو، وہ میرے کام آئیں گے، اور فلاں میرے پاس اتنا پیسہ ہے وہ کام آئے گا، فلاں انشورنس میری یہ کام آئے گی، میری پی آر اور فلاں میں نے یہ بنا رکھی وہ کام آئے گی۔ جب ایسا مرض آئے ان میں سے کچھ بھی کام نہ آئے تو پھر خدا یاد آتا ہے۔ بھائی جب بحران میں نہیں ہو، جوانی میں ہو، آسانی میں ہو، عیش میں ہو، سب چیزیں ٹھیک ہیں، تب بھی تم رب کے اتنے ہی محتاج ہو جو بحران میں ہو۔ بھائی سب کچھ رب کا ہے، میرے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے نا، ہمیں پتہ ہے ہمارے جسم کا اندر کتنا کمپلیکس ہے اور ہمارا کچھ بھی اس پہ اختیار نہیں ہے۔ بحران میں کچھ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس سے بھی فائدہ اٹھا کر رب سے انکار کرا دیں کہ اگر خدا ہے تو مجھ پہ یہ مشکل کیوں آئی، میں ہی کیوں، میرا استحقاق کیا بنتا ہے کہ میں جو زندگی سوچ رہا ہوں اس طرح کی زندگی گزاروں، میرا کون سا استحقاق ہے؟ جس بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے یہ کیوں لیا، مجھ سے صحت کیوں لے لی، مجھ پہ خدا نے ظلم کیوں کیا، میرا استحقاق کیا ہے، کس بنا پہ میں کہہ رہا ہوں۔ ہمارا ایک دوست ہے، اس کے پچھلے سال ان کا 18 سالہ جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا، افسوس تو بہت ہوتا، ان کو بھی تھوڑی سی پرابلم ہو رہی تھی۔ میں کہ یار
اس طرف سے کیوں نہیں دیکھتے کہ 18 سال ایک خوبصورت وجود خدا نے تمہیں دیے رکھا, تم نے اتنا انجوائے کیا اس کے ساتھ. بہت سو کو تو یہ بھی نہیں دیا. اتنے اچھے دن تمہارے 18 سال میں گزرے نہیں گزرے, ٹھیک ہے اس کی امانت تھی, 18 سال تم نے انجوائے کیا, اب وہ امانت اس نے لے لی, ختم. اتنا آسان. اگر خدا کے ساتھ رہ کر اس دنیا کو دیکھا جائے, ان مشکلات کو دیکھا جائے, ان آلام کو دیکھا جائے تو بہت آسان ہو جائے, اور ہمارے لیے تو اور آسان ہے. ہم یہ جو مصائب پڑھتے ہیں, محرم ہے, اور ہم ان مصائب کا ذکر کرتے ہیں, یہ ان سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتی, ان سے بڑی ہستیاں تو کوئی نہیں ہو سکتی. خدا کو ان سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہو سکتا. جب ان پر مصائب اور آلام آ رہے ہیں, اور ان پہ مصائب و آلام آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کہیں کچھ غلط ہوا ہے, نہیں, سب کچھ صحیح ہوا ہے, اس لیے مصیبت آ رہی ہے. ایک صاحب آئے تھے میرے پاس اور ان کا مجھ پہ فلاں مصیبت آئی تھی, اور میں دیکھ رہا ہوں میرے اس گناہ کی وجہ سے, اس گناہ کی وجہ سے, پتہ نہیں کس گناہ کی وجہ سے, پتہ نہیں دور سے میرے پاس بھی چلے آئے کہ میں مختلف مولویوں کے پاس گیا ہوں. کسی نے کہا یہ والے گناہ کی وجہ سے, کسی نے کہا, میں نے کہا تم نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا ہے کہ جو مشکل آئی ہے یہ گناہ کی وجہ سے آئی ہے؟ یہ فیصلہ کیسے کر لیا ہے؟ پہلے مجھے اس پہ تو قانع کرو کہ یہ جو مشکل آئی ہے کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے, اس کے بعد ہم مل کے گناہ ڈھونڈتے ہیں. کیا ہوا اس مشکل کے بعد؟ کہا مشکل سے پہلے بڑی عیش و عشرت تھی, سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا, مشکل کے بعد یہ ختم ہو گیا نا. اس کے علاوہ کیا ہوا؟ یہ تو کچھ ہے ہی نہیں, اس کی تو حیثیت ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس 4 گاڑیاں تھیں یا 2 گاڑیاں تھیں, ابھی آپ اپنے 2 پاؤں پہ چلنا شروع کر دیا, اس سے بڑی نعمت ہی کوئی نہیں ہے. ساری بیماریاں اسی وجہ سے کہ آپ ان 2 ٹانگوں کا استعمال نہیں کرتے. یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے, یہ تو کوئی زندگی کا کوئی اتار چڑھاؤ ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ کیا ہوا؟ کہا اس وقت میں غفلت میں تھا, اب مجھے خدا کی شناخت ہو گئی. کہ یہ مصیبت نہیں تھی, یہ تو نعمت تھی. آپ تلاش کرو یہ نعمت کس ثواب کی وجہ سے, کس کی دعا کی وجہ سے آئی ہے. یہ ٹوٹل مختلف دنیا ہے. یہ جو ہماری عام طور پہ دنیا ہے اس سے بالکل الگ ہے. ہم عام طور پہ جیسا سوچتے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. ایسی ایک الوژن میں, وہم میں, تخیل میں, کسی ویڈیو گیم میں ہم لوگ, کچھ بھی نہیں. جیسے کچھ بھی نہیں ہو رہا تو موبائل میں بچے یوں کرتے رہتے ہیں, کیا ہو رہا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. اس کے پیچھے دنیا اور ہوتی ہے. یہ گیمز بنانے والے خوب پیسے کما رہے ہوتے ہیں, اس کا ہمیں نہیں پتا ہوتا. ہم اہل بیت کے ماننے والے